بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سانحہ کربلا جسے واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ 10 محرم سن 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں معروف تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل ہیں۔ ناظرین، ہم اس واقعے کی تفصیل بھی بیان کریں گے، لیکن پہلے اس واقعے کا پس منظر اور اس واقعے کے اسباب کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آخر یہ سانحہ پیش آنے کی وجہ کیا تھی۔ تو یاد رہے کہ اس کی بنیادی وجہ یزید کی نامزدگی اور شخصی حکومت کا قیام تھا۔ یاد رہے کہ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرائعیت پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسن بن علی سے امیر معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کا قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے قبائل صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے امیر معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کے خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سانحے کا دوسرا سبب یزید کا ذاتی کردار تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا۔ اس سانحے کا تیسرا سبب بیعت پر اصرار تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور انہی اسباب میں سے ایک اہل کوفہ کی دعوت بھی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ ناظرین، یہ چند بنیادی اسباب تھے جو واقعہ کربلا یا سانحہ کربلا کی وجہ بنے۔ اب ذکر کرتے ہیں چند واقعات کا جو اس سانحے سے جڑے ہیں۔ واقعہ کربلا میں سب سے پہلا واقعہ مکہ روانگی کا واقعہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے، بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے، اگر وہ مدینے میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب سن 60 ہجری میں مائے اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب نے قیام کیا۔ ناظرین، دوسرا اہم واقعہ مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کرے۔ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام کیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا،
جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی، جبکہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤسا کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن عشس نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن عشس سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن عشس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین، اگلا اہم واقعہ امام حسین کا سفر کوفہ سے متعلق ہے۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمرو بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کے بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ آپ سفر میں جلدی کیجئے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کے سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی غضن نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس آ گئے، مگر عون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ دوسری جانب ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن معطی ملی، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن عشس کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام ثعلبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد کا اہم واقعہ حر بن یزید تمیمی کی آمد ہے۔ ابن زیاد نے امام حسین کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔
ذمی حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا، حدود الہی کو معطل کر دیا، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر کرماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی اور آخر آپ کی میدان کربلا میں آمد ہوتی ہے۔ امام حسین کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفے کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر سن 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ دیں۔ شمر میں خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا اور ناظرین یہیں سے المیہ کربلا کے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعضاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنے پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمائی۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیمے سے اہل بیت کی مذکورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں
جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبازرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدیان اور اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اہل کوفہ نواز رسول اللہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آ کر دین پھیلانے کا فریضہ انجام دینے کے لیے خط پر خط لکھتے چلے جا رہے تھے۔ جب اہل کوفہ نے 10,000 خطوط آپ کو بھیج دیے تو آپ نے اہل کوفہ کی تصدیق کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے بڑی تعداد میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلی بخش خط موصول ہونے پر حق کا پرچار کرنے، باطل کو مٹانے، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے مرنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کوفہ جانے سے قبل آپ نے اپنے خدام، اصحاب اور گھر والوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کیا اور 3 ذی الحجہ الحرام 60 ہجری کو کوفہ کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اس سفر میں بعض روایات کے مطابق آپ کے ہمراہ 82 افراد تھے، جن میں اہل بیت کے باپردہ خواتین، دودھ پیتے بچے، آپ کی آل اولاد اور دیگر جوان شامل تھے۔ اس سفر کے دوران کئی مشکلات درپیش آئیں، مثلا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 صاحبزادوں رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ اہل کوفہ نے بھی اپنی سابقہ فطرت پر باقی رہتے ہوئے بدعہدی، بے وفائی اور بزدلی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ ان خبروں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی جماعت میں مختلف آرا جمع ہو گئیں اور واپس جانے کا مطالبہ کیا گیا، مگر بہت سی گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ آگے سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کے خیال کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکاء قافلہ کے ساتھ کوفہ پہنچنے ہی والے تھے کہ حر نے ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سواروں کے ہمراہ آپ کا راستہ روک کر شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ مجبوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ یہ محرم الحرام سن 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آہستہ آہستہ سورج کا طلوع و غروب ہونا اس وقت کو قریب کر رہا تھا جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کی جانب کوچ کرنے والے تھے۔ لہٰذا کربلا میں ابن سعد نے 5000 کا لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے ابن زیاد نے ابن سعد کی مدد کے لیے پے در پے شمر ذل جوشن کو 4000، یزید کلبی کو 2000، حسین بن نمیر سکونی کو 4000، عمرو بن قیس حمسی کو 2000 اور 1000 کا لشکر قیس بن حنظلہ کے کمان میں روانہ کر دیا۔ اس طرح یزیدی بزدلوں کی افواج کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے اشخاص تھے۔ یزیدی خاندان رسول پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھانے لگے، یہاں تک کہ مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 8 محرم الحرام 61 ہجری کو دنیا نے وہ دن بھی دیکھا کہ روئے زمین پر علائے کلمت الحق کو بلند کرنے کی خاطر بچے العطش العطش، ہائے پیاس پکار رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی پیاس کو اپنا مہمان بنائے بیٹھے ہیں۔
اس سب صورتحال کے باوجود 9 محرم الحرام 61 ہجری کی شام گروہ یزید لشکر پاک پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کے عمرہ سے مشورہ کر کے مہلت دے دی۔ عاشورے کی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے اور خواتین کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی، اس میں لکڑی بھر کر آگ لگا دی تاکہ دشمن شبخون نہ مار سکے۔ عاشورے کی رات امام علی مقام کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی بدولت مالک بن عنواح ابن عشس اور جادہ قرنی مختلف عذابات میں مبتلا ہو کر حقدار نار ہوئے۔ شب عاشورہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب کو نصیحتیں کی اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ نماز فجر باجماعت ادا کی۔ ابھی آپ نے دعا بھی نہ مانگی تھی کہ مخالفین کے لشکر سے جنگ کے نقارے بجنے لگے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب بن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ اور میسرہ پر مقرر کر دیا، جبکہ پرچم نصرت نشان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ جب دونوں جانب صفیں قائم ہو گئیں تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں خاندان نبوت کی توقیر کرنے، انہیں اپنے ناپاک مقصد سے دستبردار ہونے کی تلقین کی گئی اور کوفیوں کو ان کا وعدہ یاد دلایا، لیکن یزیدیت راہ جہنم کو اختیار کرنے میں بضد تھی۔ خطبے کے بعد اہل حق کی جانب سے حجت تمام ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے قبل حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیر بعد ان کے بھائی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی لشکر سے طائب ہو کر جنتی لشکر کی صف میں شامل ہو گئے۔ جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، زمین و آسمان خاموش تماشائی بن کر تک رہے ہیں کہ اسلام کے 72 بہادر اور جانباز شاہ سوار 22,000 دشمن دین سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب مجاہدین اسلام کا ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جنہوں نے دشمنوں کی صفوں کو تار تار کر دیا، جنہوں نے دشمنوں کی صفوں میں گھس کر اپنے شعلہ ایمانی سے انہیں جلا کر خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، امام علی مقام اپنی شہادت کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی، حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے، 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلودہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں ابھی ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابن عباس، ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت سلمہ کہتی ہیں، میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز فجر جانثار اصحاب نے امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی۔
بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا، اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ مولا، یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگ کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ اس ذب عظیم کا لمحہ جوں جوں قریب آ رہا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب حر اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے۔ آپ کے جانثار دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، پشتوں کے پشتے لگاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواز رسول کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق شجاعت دیتے ہوئے صفت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ ناظرین، میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں، غلاموں اور وفاداروں میں سے 53 حضرات جام شہادت نوش کرنے کے بعد اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے تھے، اور سیدنا امام حسین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ 19 افراد باقی تھے، جن میں امام علی مقام کے بھائی، بیٹوں اور اقربا کی تعداد 16 تھی، جبکہ 2 افراد آپ کے ساتھیوں سے اور ایک شخص آپ کے غلاموں سے باقی بچا تھا۔ خاندان رسالت کے تحفظ اور اسلام کا پرچم سرخرو کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقربا میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کے اصرار پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ عبداللہ قدامہ کو شکست دینے کے بعد یزیدی لشکر کے دائیں طرف حملہ کر دیا اور میمنہ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کے پیادوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور عمرو بن سبیق سیداوی نے تیر مار کر خاندان عقیل کے فرد کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان حضرت جعفر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فردن میدان میں اترے اور دشمنوں کو خون میں نہلانے کے بعد اپنے بھائی بھتیجوں کی پیروی کرتے ہوئے صراط شہادت پر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد شہید ہو گئی تو امام حسین کے بھانجے اور حضرت زینب کے بیٹوں حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت اون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باری باری اجازت حاصل کی اور آرزو شہادت لے کر ایک ایک کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے تشریف لے گئے۔ میدان میں جنگی جوہر دکھانے کے بعد اپنے رفقا کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام حسین کی اجازت سے میدان میں اترے اور مد مقابل طلب کرنے میں وقت ضائع کیے بغیر ابن سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن سعد جان بچا کر اپنے سواروں کے درمیان بھاگ گیا۔ ابن سعد کے بھاگنے کے کچھ دیر بعد ہی بختری بن عمرو شامی 500 سواروں کو لے کر آپ کے سامنے آ گیا۔ امام حسین کی صفوں سے امام حسین کے غلام پیروزان اور جناب محمد بن انس اور حضرت اسد ابی دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم شہزادہ امام حسن کے دفاع کے لیے روانہ ہوئے۔ ان چاروں نے دشمنوں کو دن میں تارے دکھا دیے اور اس کے لشکر کو زیر و زبر کرتے گئے۔ آخر ان چاروں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان چاروں میں سب سے پہلے ارزق بن ہاشم کے ہاتھوں حضرت اسد اور اس کے بعد پیروزان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما یزیدیوں کے لشکر کو درہم برہم کرنے اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنے چچا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ ان قریب تیرے دادا جان اور ابا جان تجھے پانی پلائیں گے۔ اس بشارت کے بعد حضرت عبداللہ دوبارہ میدان میں تشریف لائے تو ان پر 5000 افراد نے یک بارگی تیر و تلوار، نیزہ و سنان اور خنجروں سے حملہ کر دیا۔ امام حسین کے لشکر سے علمدار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور اپنے بھائی حضرت اون بن علی کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو آئے، لیکن آپ پہلے ہی بہت زخمی ہو چکے تھے۔
اچانک نبھان بن زہیر نے تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے درمیان وار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور دنیا فانی کو خیر بات کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، ان شہادتوں کے بعد امام علی مقام کے لاڈلے بیٹے جناب علی اکبر آپ سے لڑائی کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ علی اکبر، جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ سب کرتے ہوئے جمع سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رانائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح رائے حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رات بن کر یزیدی اساکر پر حملے کر رہے تھے، صفے کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اس طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر واپس آئے۔ عرض کیا بجان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان کے آج کے دن کے لیے پانی ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر عزیز پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، یا متحد رکنی، ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ جمع سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا بجان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دے تو پھر دشمن پر وار کروں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہ نکلا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام جمع سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن جب جوان علی اکبر کا لاشا اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی تھی کہ پپی جان بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، غم نے باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں امام حسن کے شہزادے جناب قاسم کی شہادت کے بارے میں۔ آپ امام حسن ابن علی کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پھپھی حضرت زینب بنت علی کے بیٹوں عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا عباس بن علی اور اپنے چچا زاد بھائی علی اکبر سے۔ عاشورے کی رات حضرت قاسم نے امام حسین سے پوچھا کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں گا؟ حسین بن علی نے پوچھا تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا چچا جان موت میرے لیے شہد سے میٹھی ہے۔ ادھر میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سا پھول شہادت کے درجے سے ہمکنار ہونے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے، اب کون مفارقت کے داغوں سے سینہ چھلنی کرتا ہے، اب کون تشنہ لب حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اب کون اپنے لہو سے داستان حریت کا نیا باب تحریر کرتا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ بنت حسین کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت دیجئے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دوں۔ امام علی مقام
جو مقام رضا پر فائز ہیں فرماتے ہیں، قاسم تو میرے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکلوتی نشانی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں، تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا، چچا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجئے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان اثار نہ کر سکا تو کل ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چشم چراغ بھی میدان شہادت کی طرف بڑھنے لگا۔ حمید بن زیاد ابن زیاد کی فوج کا سپاہی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں میں سے ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نکلا۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی تھی، غالباً اس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوا، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگا۔ یہ جوان امام حسن کا بیٹا قاسم تھا۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار ماری، آواز دی یا مح، اور چکرا کر گر پڑے۔ امام علی مقام علی اکبر کے غم میں نڈھال تھے، بھتیجے کی لاش کے گرنے کا منظر دیکھا، اٹھے، قاسم کی لاش پر آئے، فرمایا بیٹے قاسم یہ کیسی گھڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کر سکا۔ امام علی مقام نے قاسم کی لاشے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناظرین آپ نہایت جری تھے۔ واقعہ کربلا میں ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا، اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد زندہ ہی پامال سمسپاں ہو گئے اور شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ امام ابن کثیر کے مطابق راوی کا کہنا ہے کہ امام علی مقام ایک جوان کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ وہ اتنا کڑیل جوان تھا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں زمین پر لٹک رہی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا قاسم ہے۔ امام علی مقام نے قاسم کی لاش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کربلا کے سب سے کم عمر شہید۔ آپ کو علی اصغر، طفل صغیر، شیرخوار، ششماہا، باب الحوائج، طفل رضی کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 10 رجب المرجب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی یا علی اصغر سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے فرزند کا نام ہے۔ آپ کی والدہ حضرت رباب سلام اللہ علیہا امر القیس کی دختر تھی۔ آپ 60 ہجری قمری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے ایک درخشاں چہرے، مظلومیت کی سب سے مظلوم سند اور شہادت کا معتبر ترین زاویہ ہے۔ تاریخ نے آپ سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ جناب علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی لاشوں کو ایک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسین ایک لمحے کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ اور کرب کی تصویر بنے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو تاراج کر دیا، آپ کے شہزادے خون میں نہائے میں ہیں۔ وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کے لاشیں پڑے ہیں، اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ نانا آپ کی بیٹیوں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیبیوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ امام علی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا اور اس کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا، ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام علی مقام نے اس معصوم کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا اور خوشی کے طلبگار ہیں، ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثیر کی روایت ہے جسے طبری نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا ہی میں ہوئی تھی۔ بیویوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام علی مقام نے اللہ اکبر کا الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی معصوم روح افس انصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت حضرت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ پیاسے تھے۔ امام علی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا ہے، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔
روایات میں موجود ہے کہ آپ کو عاشور کے دن آپ کے والد گرامی کی آغوش میں ہرملہ نے اس وقت تیر مارا جب وہ آپ کی تشنگی بجھانے کے لیے پانی کا تقاضا کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے آپ کے معصوم سے جسد کو خیمہ گاہ کے نزدیک قبر کھود کر سپرد خاک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب علی اکبر شہید ہوئے، کئی بار حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام علی مقام نے یہ کہہ کر کہ بھیا تو میرے فوج کا علمدار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے شاید امام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام علی مقام جانتے تھے قیام حسینی میں موجود چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس جناب عباس تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام علی مقام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنا لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو، حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، خود بھی تو پیاسے تھے، ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ موجود افراد یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے، اے نفس حسین، اے نفس حسین کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو، حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین تشنگی کی وجہ سے شہادت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا جبکہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں۔ ناظرین، حضرت عباس کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگا اور ان کا پلید ترین دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکا۔ چنانچہ جب وسائل غارت شدہ کو شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا، ان وسائل میں ایک بڑا علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا دستگیرہ بالکل سالم تھا۔ یزید نے پوچھا، اس علم کو کون اٹھاتا تھا؟ کہا گیا، یہ علم عباس بن علی کا ہے۔ یزید تعجب سے 3 بار اس علم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر بیٹھا اور کہا، یعنی اس علم کو دیکھیے، نیزوں اور تلوار کی چوٹوں سے اس کا کوئی حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، سوائے دستگیرہ کے جس کو علمدار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتے تھے۔ یعنی صرف قبضہ علم ضربات سے محفوظ رہا ہے۔ قبضہ علم کا سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علمدار نے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی تمام ضربات کو جو ہاتھوں پر آتی تھیں تحمل کیا ہے اور علم کو گرنے نہ دیا ہے۔ تب یزید نے کہا، اے عباس، لان اور ملامت ننگ و عار کو اپنے سے کوسوں دور کر دیا، یعنی لان اور ملامت تجھ پر نہیں جچتی ہے۔ بے شک بھائی کی بھائی سے وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے، یعنی آپ نے کربلا میں ایسی وفا نبھائی کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، واقع کربلا کے وقت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے، انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ 10 محرم کو حسین بن علی نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینت الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسا ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔
ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ ناظرین، ان سب شہادتوں کے بعد امام حسین میدان میں آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار سے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذل جوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے پس گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پس گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندوایا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دلخراش سانحے سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ حضرت علی کے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے جاتے وقت ان سازشیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اڑے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا، مولا، آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں نقا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس بد امنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر ہیں آپ جیسے لوگ۔ ان لوگوں کی انہی حرکتوں کے باعث حضرت علی بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ جب حضرت حسن نے خلافت سنبھالی تو آپ اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بھرپور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس صلح سے ان منافقوں کی سازشوں پر پانی پھر رہا تھا، اس لیے اس صلح پر بھی حضرت حسن کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت حسن نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق تھا تو یہ میں نے ان یعنی معاویہ کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی، لیکن جب جنگ کی نوبت آ گئی تو ان بے وفا اور دغاباز لوگوں میں سے کسی نے حضرت حسین کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسین سے غداری کی سزا ان کو انہی کے ہاتھوں قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سانحے سے جڑے کچھ مزید اہم واقعات اور پہلو ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔
ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہادت حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی بھی روایات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زار و قطار رو رہی تھی۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ اس سانحے کا ایک اہم واقعہ اہل بیت کی شام کو روانگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کے اثر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ بولا اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ کوفہ سے ابن زیاد نے حضرت امام حسین کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور فخر کا اظہار کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحے پر اشکبار نہ ہو، لہٰذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صوبے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ نے اگرچہ بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے، جن میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن حنزلہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضے کے بعد مدینہ الرسول 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اہل مدینہ نے یزید کے بجائے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین نے لوگوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو اثر نو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاز میں ناراضی کی ہماگیر لہر اموی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل حجاز کو ابن زبیر جیسی مؤثر شخصیت بطور رہنما میسر آئی۔ چنانچہ اہل مدینہ نے بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ اس انقلاب نے اموی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دی۔ حجاز کی سرزمین سے مخالفت کے ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالم اسلامی میں پیدا شدہ ہماگیر اضطراب کے ترجمان تھے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں اموی خلافت کے زوال کی۔ واقعہ کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہ تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی تھی۔ امام حسین کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اگرچہ امویوں نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کو وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ وہ امویوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔
اور یہاں عباسی تحریک کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ عباسیوں نے امویوں کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کے دائی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اموی مظالم کی داستان اس قدر پرزور اور پرتاثیر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی حسین کے انتقام کو اپنے مقصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ ناظرین، اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریت، آزادی اور اعلی کلمت الحق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونا عین رضا الہی ہے۔ ناظرین، بات کی جائے واقعہ کربلا کی اہمیت کی تو اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی، لیکن یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک طاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے، بڑا روح فرسا ہے۔ مزید برآں امام حسین کا جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اسے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مسائل ملی، اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں سانحہ کربلا کا جائزہ لیا جائے تو یہ واقعہ اسلام کے نام پر سیاہ دھبا ہے، کیونکہ اس سے اسلامی نظام حکومت میں ایسی خرابی کا آغاز ہوا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سانحے کو اسلام کے نام پر ایک سیاہ دھبا بھی قرار دیں تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوگا، کیونکہ جہاں تک حق و انصاف، حریت و آزادی اور اعلی کلمت الحق کے لیے جد و جہد کا تعلق ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب بھی ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے اس میں شخصی حکومتوں یا بادشاہت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا وہ حریت، جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھی اور انہیں ریگزار عجم میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ ناظرین، آپ نے واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کے اسباب اور اس سانحے سے جڑے اہم واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آئیے اب آپ کو واقعہ کربلا سے جڑے چند حقائق بتاتے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اور جانشین بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔
حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر دیا۔ روایات کے مطابق اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا، آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ لیکن 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کو خلیفہ تسلیم کر دیا۔ ادھر امیر معاویہ طویل عرصے سے شام کے گورنر تھے، حضرت علی کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصے تک اختلاف رہا، پھر چند ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے، بلکہ شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ پچھلے 20 سال یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے، اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رسک کشی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ امیر معاویہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل کی، اس طرح سمندری فوج تشکیل دینے والے وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے تھے، جو شہید ہو گئے اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ آج تک ان کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کریں۔ اسلامی تاریخ میں اس کے لیے بیعت کا ٹرم استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مسلمان یزید کی بیعت کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت سینئر اور جید صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ امیر معاویہ نے مدینے کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ وہ مدینے میں سبھی سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ مدینے کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ امیر معاویہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے مشورہ دیا تھا کہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کے بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے۔ وہ 661 سے 680 تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک امیر معاویہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیدائیوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہیں جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔
دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دی۔ آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد نے سخت کرفیو لگا دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا۔ کوفہ میں حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کی، حضرت حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت حسین کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کریں، یہ وفادار نہیں ہے۔ ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے۔ عرب کے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کی 4000 فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی دوران حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کریں۔ حضرت حسین نے یزید کی فوج سے درخواست کی میری 3 مانگوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ نمبر 1 مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2 تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہے تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سپہ سالار عمرو بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو۔ اس فرمان پر سپہ سالار نے عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو حضرت حسین کو روک دیا۔ اس چٹیل میدان کا نام کربلا تھا۔ حضرت حسین نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا گیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی بمطابق 10 محرم 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین نے ایک تقریر کی۔ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، ہاں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔
یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی حضرت حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دور سے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا تھا، دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے انہیں واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلے کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھجوا دیا۔ کربلا کے واقعے نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ شیعوں نے اس واقعے کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعے کا ہر لمحہ شیعوں کے ہاں انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔